جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. محترم آپ آگے چلیں. آج کل ہماری جو شادیاں ہیں، شادیاں بہت سارے لوگ ہیں جو دل سے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے. اور شادیوں کے اندر جو رسومات ہو رہے ہیں، شادیوں کے اندر جو اسراف ہو رہا ہے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا وہی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا نکاح بھی شریعت کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ آپ معاملات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اپنی شادی بیاہ کے اندر ایسے کام کر رہے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. سادگی کا ہم نے جنازہ نکال دیا. ہمارے صحابہ اپنے نکاح کس طرح کیا کرتے تھے؟ دو صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ راستے میں گزر رہے ہیں. ایک صحابی نے ایک صحابی سے کہا کہ ارے بھائی، یہاں پر جو گھر ہے آپ کے پڑوس میں اور ان کی جو صاحبزادی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ میرا پیغام وہاں پر لے کر جائیں اور انہیں بتلائیں کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ صحابی پیغام لے کر گئے اپنے ساتھی کا. جا کر وہاں پر انہوں نے بات چیت شروع کر دی. تھوڑی دیر یہ جو صاحب تھے، جو نکاح کرنے والے تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. 10 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا. وہ جو اندر گئے ہوئے تھے وہ ابھی باہر نہیں آئے تھے. پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ جو صاحب گئے ہوئے تھے رشتے کی بات کرنے کے لیے، وہ ساتھ میں ایک لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ لڑکی باپردہ ہے، حیا کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل رہے ہیں. صحابی نے دیکھا اور حیران ہو گئے. پھر وہ صاحب جو اندر گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں نے آپ کی وہاں پر بات کی جا کر. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ سے وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے نکاح کرا دیں گے، آپ سے نہیں کرائیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ چلو نکاح پڑھا دو. تو نکاح ہو گیا. اب میں انہیں لے کر جا رہا ہوں. تو وہ صحابی وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں دعائیں دی. اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ تھوڑا تصور کیجئے، اگر ہمارے اس ماحول کے اندر اگر ایسی کوئی بات آ جائے کہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ اگر ہمارے دل کے اندر ایسی کوئی بات آ جائے کہ ہمارے دوست نے جو میں نے رشتہ بھیجا تھا جا کر وہاں پر اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، جنگ شروع ہو جائے گی، آپس میں قتل و قتال شروع ہو جائے گا. صحابہ نے ایسا نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. نکاح اتنا آسان ہوتا تھا. بہرحال آج کے جو نکاح ہو رہے ہیں، 3 طرح کے آج عورتیں لباس پہنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے ایسی عورت پر جو اپنے جسم کو دکھاتی ہے. لعنت ہے ایسی عورت پر جس کے چہرے کو غیر محرم دیکھتا ہے. آج جائے آپ مارکیٹ کے اندر، ایسے لباس پہننے کو فخر محسوس کرتی ہے. لباس 3 قسم کے ہیں. پہلا وہ لباس جو آج ہماری لڑکیاں پہن رہی ہے، ماں باپ انہیں نہیں روک رہے، ماں اسے نہیں روک رہی ہے، بھائی اسے نہیں روک رہا ہے. اگر یہ نہیں روکیں گے تو انہیں روکے گا کون؟ ہمیں سمجھنا ہے لباس کس طرح پہن رہے. ایسا لباس، سب سے پہلا لباس ایسا اختیار کر رہے ہیں فٹ. جسم پر وہ ایسا فٹ ہو کر بیٹھتا ہے، سارا جسم دکھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی. دوسری وہ عورتیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا
قیامت کے روز رنگی ہوگی. آج ایسا لباس پہن رہے ہیں, باریک ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جسم نظر آتا ہے, جس سے جسم ان کا نمایاں ہوتا ہے, جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں. تیسرا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کا پورا صدر ڈھک نہیں سکتا. اگر ان سے کہیں ارے تم جس شادی میں جا رہی ہو, تم جس محفل میں شریک ہونے جا رہی ہو, وہاں پر غیر محرم بھی آئیں گے, وہاں پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نہ آپ کو کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ آپ نے انہیں کبھی دیکھا ہے, ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر ایسا ماحول ہوتا ہے. آج کی شادیوں کے اندر باقاعدہ, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چامراج نگر کی بات ہی میں کر رہا ہوں, مولانا آزاد فنکشن ہال ہمارے قریب ہی میں ہے, سامنے کیا ہے قبرستان ہے, وہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں. ہمیں قبرستان ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, ہم وہاں پر اپنی شادیوں کے اندر ڈی جے لگانا فخر محسوس کرتے ہیں. ایسے خرافات, ایسے رسومات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر موت آ جائے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ باپ سامنے کھڑا ہے, شرم نہیں آتی, ماں سامنے بیٹھی ہے, شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آج فیشن بن چکا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو کے ذریعے سے کچھ ایسے حرکات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگوں کے سامنے ہماری عزت نہیں رکھیں گے, ہماری عزت نہیں ہوگی. ہماری بیٹی کی فلاں بیٹی کی شادی ہم نے اس طرح کی تھی, اس کی شادی بھی ہم اس طرح کریں گے. تو وہاں پر جو دلہا ہوتا ہے وہ اپنی دلہن کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ بے حیائی کی انتہا ہے. جو کام بند کمرے میں کرنا چاہیے تھا, جس کا ہاتھ بند کمرے میں آپ پکڑنا چاہیے تھا, اس کا ہاتھ غیر مردوں کے سامنے آپ تھام رہے ہیں اور اسے فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہ جو ویڈیو لینے والا ہے وہ ہمارا دادا نہیں ہے, وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. وہاں پر جو ویڈیو لے رہا ہے وہ غیر مسلم بھی لیتا ہے, اور وہاں پر جو ویڈیو لے رہا ہے وہ مسلمان ہو غیر مرد بھی ہوتا ہے, نامحرم ہوتا ہے. اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایسے اپنے آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں موت دے دے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس طرح کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. قبرستان سامنے ہے, گانے چل رہے ہیں شادی محل کے اندر. شادی محل کے اندر شادی کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. آپ نکاح مسجد میں کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد شادی محل میں جا کر آپ نے دعوت کا انتظام کیا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے 100 لوگوں کو بلایا یا 1000 لوگوں کو بلایا, 2000 لوگوں کو بلایا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے اندر جتنی طاقت ہے, جتنی وسعت ہے, آپ لوگوں کو بلائیے, لیکن آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کیجئے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی ایک طرف بیٹھے ہیں, عورتیں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں, معانقہ ہو رہا ہے, مصافحے چل رہے ہیں. اور جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, جا کر باپ اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے اور انٹرویوز کراتا ہے, دیکھو یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے. بیٹی کے چہرے پر پردہ نہیں ہے, بیٹی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے. وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے مل رہا ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. وہ جانے بغیر ہاتھ ملانے کو محرم سمجھتی ہے. دنیا ترقی کر چکی ہے, اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. بزرگان محترم, یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کا معنی یہ ہے, کافہ کا مطلب یہ ہے کہ آدھے آدھے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. آج آپ حضرات تھوڑا آگے چلیں, کچھ ایسے کام کرنے
کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا ہر کام میرے حکم کے مطابق ہونا ہے. اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان آپ کو بہکائے گا. آپ کو کبھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. اگر آپ شادی کر رہے ہیں, بیٹی کہے گی کہ اے ابا جان ہماری شادی کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو کا انتظام کریں. بیٹی کہتی ہے اے ابا جان شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی رسومات ہیں ان سارے رسومات کو آپ کرنے کی اجازت دیں. ہم نوشوں کو مارنا چاہتے ہیں, اس کے جوتے چھپانا چاہتے ہیں, اس کے جوتے چھپانے کے بعد اسے پیسے لے کر دینا چاہتے ہیں. غیرت آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے ایسے مرد حضرات پر جو کھلی محفل میں بیٹھ کر ویڈیو کے سامنے اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں اور عورتوں سے مارے کھاتے ہیں اور اسے سارے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. دیکھیے ہماری یہ حیا ہے, ہم یہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ رہے ہیں. شریعت کو ہم اتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی نوبت آ گئی کہ ہم سالیوں سے مار کھا رہے ہیں. سالیوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. آج ہم نے مذاق بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا اے ایمان والو شیطان تمہیں بہکائے گا. تمہاری بیٹی آئے گی, شیطان اسے ورغلائے گا کہ اے ابا جان تمہیں کرنا ہی پڑے گا, تمہیں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ ناچنے والوں کو ممبئی سے بلایا جا رہا ہے, ناچنے والوں کو بنگلور سے بلایا جا رہا ہے, اور جو وہاں پر رشتے دار آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, بچے بچیاں بھی ناچ رہے ہیں اور اسے فخر محسوس کرتے ہیں. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیے صرف ناچنے گانے میں ہم اسراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے اندر لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور ہر جانے والا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں بھی آنا ہے. آج ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, ہمیں اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو دکھانا نہیں ہے. ہر جانے والا یہ پیغام دیتا ہے دیکھو تمہیں بھی ایک دن آنا ہے. وہ دن کب ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. آپ اس میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کب آئے اس دنیا کے اندر, تو ہر ایک بتا سکے گا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ہماری 50 سال عمر ہے, ہماری 60 سال عمر ہے, ہماری 20 سال عمر ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکے گا چاہے وہ 20 سال کا ہو چاہے وہ 50 سال کا ہو, یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے اتنے سال ابھی باقی ہیں, ابھی میں 50 سال زندہ رہوں گا, ابھی میں 15 سال زندہ رہوں گا. آنے کی ترتیب ہے, پہلے دادا آتے ہیں, پھر بیٹا آتا ہے, پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے, لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پوتا بھی پہلے چلا جاتا ہے, دادا رہتے ہیں, بیٹا بھی پہلے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بھی ہوتا ہے, دادا بھی ہوتا ہے, پوتا چلا گیا, پوتا ہے, ابا چلا گئے. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے ایک مختصر مدت کے لیے. یہ امتحان گاہ ہے. آج نیک کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضرت نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی کہا, مجھے یہ بات پسند آئی کہ آج ایک آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا. نماز جنازہ کے بعد دوست نے کہا ارے بھائی چلو قبرستان جائیں گے, قبرستان جانے کے بعد تم اپنے کام کو چلے جاؤ. تو آدمی کہنے لگا ارے میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, میں جو یہاں پر نماز جنازہ کے لیے آیا ہوا ہوں, وقت نکال کر آیا ہوں, اتنا بھی ٹائم میرے پاس نہیں تھا کہ میں نماز جنازہ کو آؤں, خاص رشتے دار ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا ارے آدھا گھنٹہ ہی لگے گا, چل جا کر قبرستان آ جاتے ہیں, تدفین کے بعد آپ چلے جاؤ.
اس نے انکار کیا، نہیں مجھے بہت سارا کام ہے آفس کے اندر، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر یہ خبر آئی کہ وہ جو شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جس کے پاس قبرستان جانے کے لیے ٹائم نہیں تھا، اس کے پاس اب وقت ہی وقت ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہیں، اس لیے ہم نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ہم نیک کام نہیں کر پاتے۔ اگر اچانک موت آ گئی تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ بزرگان محترم، موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، شیطان ہمیں بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ صحابہ اپنی شادیاں کس طرح کرتے تھے، کوئی رسومات اپنی زندگی میں نہیں لانا ہے۔